السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق پڑھیں گے 51۔ پارٹ کا نام ہے بیرم خاں۔ بیرم خاں۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ اور ابھی تک آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اسی چینل پر ہم نورانی قاعدہ کی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک وہ بھی نہیں دیکھی ہو تو اس کا بھی لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بیرم خاں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرم خاں۔ نمبر 1، بیرم خاں ایک ترک تاتاری تھا۔ بیرم خاں ایک ترک تاتاری تھا۔ جب ہمایوں نے قنوج کے معرکہ میں شکست کھائی قنوج کے معرکہ میں شکست کھائی تو بیرم شنبھال کی طرف بھاگا اور راجہ مترشین زمیندار کے پاس پناہ لی۔ شیر شاہ نے جبراً بلوایا، بہت خاطرداری کی اور اپنی رفاقت پر مائل کیا۔ غو ظاہر اور شیر شاہ کا مطیع ہو گیا، مگر اپنی مصیبت زدہ آقا کو یاد میں اس کا دل بےقرار تھا۔ نمبر 2، برہان پور کے ڈیروں سے بیرم خاں اور ابو قاسم حاکم گوالیار دونوں ایکا کر کے بھاگ نکلے۔ برہان پور کے ڈیروں سے بیرم خاں اور ابو القاسم حاکم گوالیار دونوں ایکا کر کے بھاگ نکلے۔ اثنائے راہ میں شیر شاہ کے سفیر نے گرفتار کر لیا۔ ابو قاسم شکل و صورت میں اچھا تھا۔ دشمن سمجھے کہ یہ بیرم خاں یہی ہے، مگر بیرم نے ازراہے جو ان مردی خود کہہ دیا کہ بیرم میں ہوں۔ نمبر 3، ابو قاسم کی مروت نے تقاضا نہ کیا کہ خود بچے اور رفیق کو گرفتار ہو جانے دے۔ بولا یہ میرا خدمتگار ہے، مگر بڑا وفادار ہے، میرے بدلے جانشاری کو تیار ہے۔ اس کو کہنے دو، بیرم میں ہی ہوں۔ الغرض ابو قاسم تو مارا گیا اور بیرم خاں وہاں سے چھوٹ کر گجرات پہنچا۔ سلطان محمود
محمود گجراتی نے ہر چند ٹھہرایا، سلطان محمود گجراتی نے ہر چند ٹھہرایا، مگر وہ نہ ٹھہرا، سیدھا ہمایوں کی طرف چلا۔ نمبر 4، جس وقت یہ پہنچا تو ہمایوں کا ٹوٹا پھوٹا لشکر لڑائی میں مصروف تھا۔ بیرم چپ چاپ ان میں جا ملا اور آگے بڑھ کر دشمنوں سے خوب لڑا۔ لوگوں کو حیرت تھی یہ کون ہے؟ جب معلوم ہوا کہ یہ بیرم ہے تو سارے لشکر میں ایک شور مچ گیا اور ہمایوں کو اس کے جانے سے بڑی مسرت ہوئی۔ نمبر 5، آخر الامر ہمایوں کے ساتھ ساتھ ایران پہنچا۔ شاہ ایران نے اس کو خانی کا خطاب دیا۔ بیرم بڑا جنگجو سپاہی نہ تھا بلکہ اچھا شاعر اور انتظام مملکت سے خوب ماہر تھا۔ اسی کی دانشمندی اور جو انمردی سے ہمایوں کو ہند کی سلطنت دوبارہ نصیب ہوئی۔ نمبر 6، جب اکبر تخت نشین ہوا تو بیرم خاں کو خان بابا کا خطاب دیا، مگر اس کی سخت گری، تند مزاجی اور نخوت سے سب درباری تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے اکبر کو سمجھا بجھا کر اس کے سب اختیارات چھنوا دیے۔ پھر تو اس نے اعلانیہ بغاوت کی، مگر جگ کھائی اور عفو تقصیر کے بعد حج کا ارادہ کر کے روانہ ہوا۔ گجرات میں پہنچ کر ایک دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ بیرم خان ایک ترک تاتاری تھا۔ جب ہمایوں نے کنوج کے معرکہ میں شکست کھائی تو بیرم سنبھل کی طرف بھاگا اور راجہ مترشین زمیندار کے پاس پناہ لی۔ شیر شاہ نے جبراً بلایا، بہت خاطرداری اور اپنی رفاقت پر مائل کیا۔ گو ظاہر اور شیر شاہ کا مطیع ہو گیا، مگر اپنی مصیبت زدہ آقا کی یاد میں دل بے قرار تھا۔ برہان پور کے ڈیروں سے بیرم خان، ابو قاسم حاکم گوالیار دونوں یکا کر کے بھاگ نکلے۔ اثنائے راہ میں شیر شاہ کے صفیر نے گرفتار کر لیا۔ ابو قاسم شکل و صورت کا اچھا تھا، دشمن سمجھے کہ
بیرم خاں یہی ہے۔ مگر بیرم نے از راہ جو انمردی خود کہہ دیا کہ بیرم میں ہوں۔ ابو قاسم کی مروت نے تقاضا نہ کیا کہ خود بچے اور رفیق کو گرفتار ہو جانے دے۔ بولا یہ میرا خدمتگار ہے مگر بڑا وفادار ہے، میرے بدلے جانشاری کو تیار ہے، اس کو کہنے دو بیرم میں ہی ہوں۔ الغرض ابو قاسم تو مارا گیا اور بیرم وہاں سے چھوٹ کر گجرات پہنچا۔ سلطان محمود گجراتی نے ہر چند ٹھہرایا مگر وہ نہ ٹھہرا، سیدھا ہمایوں کی طرف چلا۔ جس وقت یہ پہنچا تو ہمایوں کا ٹوٹا پھوٹا لشکر لڑائی میں مصروف تھا۔ بیرم چپ چاپ اس میں جا ملا اور آگے بڑھ کر دشمنوں سے خوب لڑا۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ یہ کون ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بیرم ہے تو سارے لشکر میں ایک شور مچ گیا اور ہمایوں کو اس کے آ جانے سے بڑی مسرت ہوئی۔ آخر الامر ہمایوں کے ساتھ ساتھ ایران پہنچا۔ شاہ ایران نے اس کو خانی کا خطاب دیا۔ بیرم بڑا جنگجو سپاہی نہ تھا بلکہ اچھا شاعر اور اتمام المملکت سے خوب ماہر تھا۔ اسی کی دانشمندی اور جو انمردی سے ہمایوں کو ہند کی سلطنت دوبارہ نصیب ہوئی۔ جب اکبر تخت نشین ہوا تو بیرم خاں کو خان بابا کا خطاب دیا مگر اس کی سخت گیری، تند مزاجی اور نخوت سے سب درباری تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے اکبر کو سمجھا بجھا کر اس سے سب اختیار چھنوا دیے۔ پھر تو اس نے علانیہ بغاوت کی، مگر جگ کھائی اور عفو تقسیر کے بعد حج کے ارادے سے روانہ ہوا۔ گجرات میں پہنچ کر ایک دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا۔